اگر روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آ رہے اور اپنے ذاتی معاملات میں کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں کر رہے اور دین کا رنگ غالب نہیں آ رہا، وہی نافرمانیوں میں ڈوبے صبح و شام ہے اور وہی رویے اور برے اخلاق ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ روزہ نہیں بلکہ بھوک ہڑتال ہے۔ فرائض کے بعد رب کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ خدمت خلق ہے۔ عقل مند وہ نہیں کہ جسے اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے، ایک پہنچ جاتا ہے اور دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو کہ تعلیم یافتہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری پیدا نہ کر پایا ہو۔ ہم محبت کے اظہار میں گنگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو رب کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم جان بھی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔